یہ تفسیر روح المعانی ہے، یہ سید ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر الفاظ دیکھیں کیا ہیں۔ یہ جناب جی ہے وفی الجملۃ الاسمیۃ ما یقوی رجاء المذنبین ویجبر کسر قلوب الخاطئین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جملہ اسمیہ اور پھر تاکیدات۔ فرماتے ہیں جملہ اسمیہ یہاں پر اس کے اندر وہ راز ہے جو گناہ گاروں کی امید کو مضبوط کرتا ہے اور خطا کاروں کے دلوں کی ٹوٹ کو پورا کرتا ہے، یعنی ان کے انجبار کر دیتا ہے اس کا، یعنی انہاں دے دلاں دی شکستگی دور کر دیندا ہے۔ ہن سوال یہ حضرت آدم دے قصے وچ یہ سبق ہونا کہ گناہ گاراں نوں امید دتی جا رہی ہے، یہ محل تعظیم میں ذکر ہے یا محل توہین میں؟ گناہ گار دے لفظ ہے کھڑے مذنبین کے، خاطئین کے، کہ دل نہ توڑیا جے خاطئینو مذنبینو گناہ گارو، دل نہ توڑیا جے۔ تواڈے ابے کول انج ہویا سی، انہاں معافی توبہ کیتی تے اللہ پاک نے کس مقام تے انہاں نو مشرف فرمایا، تساں بھی کرو گے، اللہ پاک تانوں بھی بلندیاں دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے ہو کر ذرا بیٹھیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بولو بولو، کیا کہا میں نے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے تفسیر روح المعانی؟ یہ الفاظ گنتے جانا کن کن کتابوں میں آ رہے ہیں اور کون کون سے لفظ آ رہے ہیں۔ یہ مذنبین کے لفظ ہیں، ادھر ایسے ہیں مذنبین اور خاطئین، ایسے ہے۔ یہ خطا پر حکم لگا رہے ہیں کفر کے، لاکھ لعنت ہے ابو جہل کی طرح۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، سب سے بڑا صوفی مفسر قرآن کا شمار ہوتا ہے نا؟ امام عبد الغنی غنی نابلسی کے شاگرد ہیں یہ جی۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيَّةً دون صغیرۃ هذا فكيف حال من انغمس في بحر العصيان والتوبة بمنزلة الصابون فكما ان الصابون يزيل الاوساخ الظاهرة فكذا التوبة تزيل الاوساخ الباطنة العبد اذا رجع عن السيئة واصلح عمله اصلح الله شأنه واعاد عليه نعمته الفائتة۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حال اس شخص کا ہے جس نے صغیرہ گناہ نہیں کیا، خطا کی، باب آدم کی بات کر رہے ہیں، کیا کیا؟ من اقترف خطیۃ دون صغیرۃ، خطا کی ہے صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ کا غیر ہے وہ۔ ہذا ان کا جب یہ حال ہے کہ رو رو کر ایسے کر رہے ہیں، تو فکیف حال من انغمس فی بحر العصیان، جو عصیان اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ کیوں نہ توبہ معافی کریں؟ تو ایمان سے بتانا گناہ گاروں کا حال، اور وہ بھی سمندر میں ڈوبے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئوں کا حال باب آدم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو تم کیوں توبہ معافی ترلے کی طرف نہیں آتے؟ تو بتاؤ یہ محل تعظیم ہے یا محل توہین ہے؟ جواب وہ خنزیر دیں گے۔ لیجئے میرے بھائی، یہ تفسیر روح المعانی ایک اور مقام پر لم نجد لہ عزما کے تحت فرماتے ہیں تسمیم رأی و ثبات قدم فی الامور۔ لم نجد لہ عزما، ہم نے عزم نہ پایا، یعنی رائے کی پختگی اور امور کے اندر ثابت قدمی یہ نہ پائی ان کے اندر۔ یہ لم نجد لہ عزما کے اندر جو صحیح فیصلہ کن قول انہوں نے پیش کیا وہ یہی ہے، آگے جو بھی پیش کرتے ہیں اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اب میرے بھائیو اور سنیے گا، یہ تفسیر ہے مدارک، تفسیر ناصافی۔ کون سی؟ مدارک التنزیل، اس پر حاشیہ الکلیل شیخ محمد عبد الحق بن شاہ ہندی حنفی کا سمجھنی حاشیہ ہے۔ خود تفسیر مدارک، آپ کو پتہ امام نصفی کون بندے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو امام نصفی، آپ کو پتہ ہے یہ صاحب ہدایہ کے بھی شیخ ہیں، ایسے ہے نا تفسیر ناصفی والے۔ تفسیر ناصفی دو ہیں،
ایک ابو عبداللہ نصفی ہے، ایک ابو حفص نصفی ہے، ابو حفص کے اوپر پڑھی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، اور اس کے اندر بھی دونوں نصفیوں کے اندر یہ بات ہے۔ یہ امام صاحب ہدایہ کے استاد اور شیخ ہیں، اور عقائد نصفیہ شرح عقائد جس کی شرح ہے اس کے یہ مصنف بول رہے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِيهِ مَوْعِظَةٌ لِذُرِّيَّتِهِمَا حَيْثُ عَرَفُوا كَيْفِيَّةَ السَّبِيلِ إِلَى التَّنَصُّلِ مِنَ الذُّنُوبِ۔ فرمایا یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سارا جو آیا ہوا ہے، فرمایا اس کے اندر نصیحت ہے حضرت آدم تے اما حوا کے اولاد کے لیے، نصیحت ہے کیوں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ گناہوں سے ہٹنے اور دور ہونے کا کیا طریقہ ہے، گناہوں سے دور ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر کہ اولاد آدم کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر گناہ گاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، محل توہین میں ہے یا محل تعظیم میں ہے؟ یہ خنزیر ابو جہل کی نسل جواب دیں گے۔ قیامت برپا کر دوں، ان خنزیر کو بچوں کو پتہ نہیں تھا، وہ حرامیوں آج تک دنیا نے چھیڑا تو ان کا کیا اشر ہوا، تو لونڈے تمہارا کیا اشر ہوگا؟ تمہارے جیسا اشق الناس کوئی نہیں ہوگا، اشق الناس تمہارے جیسا حرام زادہ کوئی نہیں ہوگا، کہ جو اساتین تھے اس ملک کے وہ تو ہمارے آگے ہتھیار ڈال کر یہی کہتے رہے، آپ علماء کو ساتھ لے کر چلے، بے شک اور ہر کوئی کہتا ہے یار بات سن کی تاکہ ان کے آگے کچھ بولتا غیر مذہب للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا۔ اب میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ قاموس کتاب ہے، القاموس المحیط، بڑی قاموس، امام مجد الدین فیروز آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کائنات کے اندر لغت کی مسلم کتاب ہے، اور سب اس کے تابع دار ہیں، سب نے اس کے حوالے دینے ہوتے ہیں، کیا فقہا اور کیا غیر فقہا، حجت ہے سب کے نزدیک۔ پھر اس پر تاج العروس امام سید مرتضیٰ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح حسنی حسینی سید، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی بات، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، اول الناس اول الناس ہے۔ بلکہ ان حرام زادوں سے میں پوچھتا ہوں، تمہارے تو مدرسوں میں داخل ہے مفید الطالبین، مفید الطالبین کا پہلا جملہ جب شروع ہوتا ہے باب پہلے کا تو اول الناس اول الناس ہے، لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلا بھولنے والا ہے، کیا؟ لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلے، یعنی حضرت آدم سب سے پہلے بھولنے والے ہیں۔ مفید الطالبین کا پہلا جملہ ہے۔ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو؟ کفر پڑھاتے ہو، گستاخی پڑھاتے ہو، کتے، شرم نہیں آتی؟ سارے تیرے پیچھے تو لوگ، تو خیر اگا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو جتنے باقی ہیں پیچھے ان سے تو پوچھو نا، مدثر سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ سہیوال والوں سے ادھر ادھر، یہ مفید الطالبین کب تک چلتی رہی؟ اور سنو اب یہ کیا لکھ رہے ہیں امام مجد الدین فیروز آبادی، اور پھر یہ تاج العروس والے کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَإِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ، سب سے پہلا بھولنے والا۔ آگے امام وہ عبارت تھی، إِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ، مجد الدین فیروز آبادی کی، قاموس کی۔ تاج العروس والے کیا کہتے ہیں؟ اے اول من اتصف بالنسیان والغفلت عما کان ہوا۔ اللہ اکبر، بھول اور غفلت، یہ دو لفظ ہیں، بھول اور غفلت۔ کتے خنزیر ابو جہل کی نسل ان پر فتوے لگا، کتے شرم نہیں آتی خنزیروں تمہیں؟ اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر اس کے شیشے کے اندر تمام بزرگوں کو دیکھتے ہو تو ایسے ہی نظر آئیں گے کتے حرامی۔ تم سارا دن تم بڑے اپنے مشائخ کو لے کر موت کے کنویں پر بیٹھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسند علم پر نہ لعنت خود لو نہ لو دوسروں کو لعنتی بناؤ۔ یہ دیکھو تو صحیح، اول الناس اول من اتصف بالنسیان والغفلت عما کان ہوا، اول الناس، پہلا وہ شخص ہے، خلقہ اللہ تعالی، جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہو سیدنا آدم علیہ السلام، یہ ساتھ تصریح،
وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ ایمان سے بتانا یہ محل توہین ہے، یہ محل تعظیم ہے؟ اللہ اکبر، ہیں؟ بولتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان پر اور قیامت ڈھانے لگا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اصول حدیث کا مقدمہ ہے، اور سارے دیوبندی وہابی سنی سب اس پر اعتماد کرتے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ امام محدث ابن الصلاح کی ہے، اس پر یہ شرح ہے، مقدمہ ابن الصلاح، شرح ہے التقید والاضاء حافظ عراقی کی، جو شیخ ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے انہی کا خلاصہ نکال کر آپ نے نخبۃ الفکر بنائی، نزہۃ النظر بنائی، اسی کا خلاصہ ہے۔ دنیا کائنات کے علوم حدیث کا، اصول حدیث کا دار و مدار یہ کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات بعین ہی النوع الخامس والعشرون، کیا لکھا ہوا ہے؟ فإن الإنسان معرض للإنسان، نسیان ہے۔ اللہ اکبر، انسان بھول کی منڈی ہے۔ فإن الإنسان معرض للنسیان ہے، انسان اپنی نوعی حیثیت سے منڈی ہے، بھول کی منڈی ہے، معرض للنسیان ہے، پیش ہونے کی جگہ، عارض ہونے کی جگہ، لاحق ہونے کی جگہ ہے۔ وَأَوَّلُ نَاسٍ اول الناس، وہی فقرہ، وہی جملہ مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں ہے؟ مقام توہین میں تو یہ بھی سارے کافر ایسے۔ اچھا اب میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، ہاں بہت اچھے، سب کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لیجئے، یہ تفسیر مظہری ہے، ٹھیک ہے؟ یزید کے مسئلے پر اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اس تفسیر کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں۔ او فعلہ بسبب خطأ فی اجتہادہ، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں یا انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا جو کیا، اپنے اجتہاد کے اندر خطا کر بیٹھے۔ کیا کر بیٹھے؟ خطا۔ تو یہ بھی، یہ محل توہین میں ہے، یہ محل تعظیم میں ہے؟ محل توہین میں، یہ بھی کافر۔ اب گھر کی ذرا بات لیں، یہ خنزیر ہم کو چھوڑ کر جس طرف گئے نا، ذرا اس کی بات لیں۔ ہائے 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 ہائے، اب کیا بنے گا؟ لیلا تیرے مجنو تیرے لیلا کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اب کیا بنے گا؟ مجنو تیری لیلا اجڑ گئی، اللہ اکبر، اجڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو۔ مجنو تیری لیلا کا کیا بنے گا؟ اب ذرا دیکھنا ان کی لیلا کا کیا بنتا ہے۔ یہ جتنا یہ پارٹی ہے لبیک والی، لبیک پاکستان والی پارٹی ہے نا، جب ان پر اعتراض کیا گیا ہماری طرف سے کہ یا رسول اللہ کیوں کٹوایا، کیوں کٹوایا، تو انہوں نے فوراً مثال دی، رسول اکرم نے نہیں کٹوایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں پوچھتا ہوں، رسول سید الانبیاء کی مثال ہے، اور یا رسول اللہ کٹ، میں ان سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کاٹنا کٹوانا توہین، محل توہین ہے یا مقام تعظیم ہے؟ اللہ اب اکبر، مقام توہین میں سید الانبیاء کی مثال دی، اب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تمہارے ٹبر پر کیا لگے گا؟ اللہ اکبر، اگر حرام زادے حلالی ہو تو لگانا آپ، ورنہ ابو جہل کی نسل تو پہلے ہی ہو، اب کچھ اور بھی باپ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اب میرے خنزیروں پر ایک اور پہاڑ گراتا ہوں۔ ان کو پتہ نہیں تھا ہم کس کو چھیڑو، کتے کے بچے، تمہیں تو پتا تھا سارا۔ تم نے کیا سمجھا چشتی بڈھا ہو گیا ہے بغیرت؟ ویسے بڈھا ہو گیا ہوں، علم بڈھا نہیں ہوا، اللہ اکبر، بے شک، ویسے بڈھا ہو گیا ہوں۔ ہاں، اور بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ بڈھا ہوتا ہے علم جوان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بغیرت اب تو میرا علم جوان ہے، تم چھیڑ کر کدھر جاؤ گے؟ وہ او لونڈے، او مفولین، بے شک، بے شک، مال مشائخ، بے شک، شکر پڑھو میں تمہارے ابھی تک جو میرے پاس ہوائیں پہنچی ہوں میں کھول نہیں رہا، وہ کھول نہیں رہا بغیرت۔ ادھر دیکھو، عام چلتا ہے یہ مثال ہے،
नहव की किताबों में लिकुल्ले फिरऔन मूसा चलता है? जी बोलो जी क्या मतलब है? हर फिरौन के मुकाबले में मूसा होता है। बोलो क्या? हर फिरौन के मुकाबले में मूसा होता है। यानी हर दौर में फिरौन है और फिरौन के मुकाबले में मूसा है। ऐसे अपने दौर का जो भी ये समझता है, अपने पीर को, अपने मौली को, अपने हाकिम को, अपने लीडर को, वो कहता है दूसरा फिरौन है, ये मूसा है। इन हरामियों से पूछो अब क्या बनेगा? ऐसे खंजीरों के लिए मूसा की मिसाल। होए होए होए, मकाम तौहीन में है या मकाम ताज़ीम में है? जरा बताओ तो सही। समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही मेरे भाइयों? बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे भाइयों, मैंने आखिर में एक और बात करूं जिस पर यह तशबीह का मुझे जवाब दें कि नबियों की तशबीह तो जायज़ नहीं होती। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ये कैसे है? हर जगह पर हर तकरीर में मुल्ला पढ़ता है अपनी शान बढ़ाने के लिए, तरफीह के लिए पढ़ता है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। वो कुत्ते, पता नहीं तेरा मौलवी कैसा कैसा है, क्या कुछ करता है? इधर तशबीह हो रही है नबियों के साथ, तू दे रहा है, पढ़ रहा है, क्यों? मकाम तौहीन में है या मकाम ताज़ीम में पढ़ रहा है? अब मेरे दोस्तों, ये उन पर मैंने इल्जाम दिए जिसका जवाब उनसे 1000 बार जन्म लेकर मुमकिन नहीं। बेशक। लेकिन मैं अपने इमाम अहले सुन्नत की इबारत का मतलब न बताऊं तो फिर सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सैयदना इमाम अहले सुन्नत, सैयदी इमामुल गैरत, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसी ज़िम्न में साथ पहले वो भी बयान कर दो कि यही लौंडा कह रहा है, यही अबू जहल की नस्ल कह रहा है। कहता है जी इमाम अहले सुन्नत ने लिखा तिलावत के बगैर मासियत गुनाह की निस्बत नाफरमानी की हजरत आदम की तरफ नहीं कर सकते। ठीक है, इस खंजीर से पूछो आला हजरत ने सिर्फ तिलावत की बात की है, किसकी? तो 2 मकाम जबकि उलमा ने और भी लिखे हैं। बेशक बेशक। उलमा ने लिखा रद्दे बातिल मकसूद हो फिर भी कर सकते हो, और मकाम तालीम व तदरीस हो फिर भी। और बेगैरत का बच्चा, तुम्हें इतना पता नहीं है खंजीर, इतना पता नहीं है तुम्हें कि मुतलक कलाम मुक़य्यद होता है। बेशक। बाद औक़ात इक्तफान एक बात को जिक्र कर देते हैं तक़ीक़ुल हर्रा के कबीले से। वो बेगैरत, वो समझ रहे होते हैं कि पढ़ने वाला कुछ चिश्ती होगा, ये कोई हुज्र भी नहीं होगा। बेशक। अल्लाह अकबर। भुटवी भुट्टे का खूह का बेचारा अहमक ठग्गा नहीं होगा, ठग्गा एक्सप्रेस जिसको कोई पता ना हो किताब क्या कहती है, ये ठग्गा एक्सप्रेस नहीं होगा। मेरे कलाम पढ़ने वाले समझदार होंगे, जब मैं बताऊंगा तो पहले किताबें पढ़कर बैठे होंगे, मेरे फतावे को ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, वो समझ जाएंगे मैंने एक का जिक्र किया बाकियों को छोड़ दिया, एक पर इत्तफाक करते हुए तंबीहन। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रही? अब मेरे भाइयों, इमाम अहले सुन्नत जो फरमा रहे हैं कि महल्ले तौहीन में किया तो काफी। सुनो, महल्ले तौहीन हो, मकाम तौहीन हो, ये सारे मकाम तुमको तौहीन के ही बताए हैं मैंने।